تو پھر کیا ہوگا؟ مگر اللہ کی یاد کا مفہوم یہ رہ گیا کہ ہم کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کوئی تسبیح گردانے کچھ کلمے پڑھیں، اس سے کام ہو گیا خراب۔ جس ذکر پر اتنا زور دیا گیا نا، اس کے لیے میں صرف ایک حوالہ دوں گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ آپ نے فرمایا اللہ نے سب سے بڑا فرض جو اپنے بندوں پر عائد کیا ہے وہ اپنا ذکر ہے، اور ساتھ ہی کہا ذکر سے میری مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا نہیں، اگرچہ یہ بھی ذکر میں شامل ہے، ذکر لسانی میں آتا، مگر میں نے جو کہا نا کہ سب سے بڑا فرض، امام صاحب فرماتے ہیں میری مراد یہ نہیں، اصل میں جو فرض ہر حال میں آئے 24 گھنٹے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے حلال و حرام کا معاملہ ہے کہ یہ کام کرنا یا نہیں، اس وقت دیکھو کہ اللہ اس بارے میں کیا فرماتا، اگر کہتا کر لو کرو، اگر روکتا ہے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا ذکر جو زبان ہلائے بغیر 24 گھنٹے کرنا، جو یہ کرے گا سمجھیں گے اسے اللہ یاد ہے، اور اگر وہ حرام کھا رہا ہے، اپنے منصب کے فرائض ادا نہیں کر رہا، ہر بے ایمانی کر رہا اور زبان سے پڑھتا جاتا اللہم صلی علی محمد، تو یہ ذکر کے ساتھ بالکل مذاق و ٹھٹا۔ ذکر یہی ہے کہ دل میں جمع ہوا نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر۔ عورتیں گھڑے لے کر چلی جاتی تھی کنوؤں پر یا نہروں پر، پرانے زمانے میں ایک کے اوپر 2 گھڑے 3 گھڑے، گاگریں کہتے پانی لے کر آتی، اب وہ آپس میں اٹکیلیاں کر دیا ہے، خوش طبی کر دیا ہے، مگر خیال گھڑے میں ہوتا کہ ٹوٹ نہ جائے، اس لیے زبان ہلائنا ہے نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر، جیسے عورت کا خیال ہے کہ گھڑا سنبھال کر، اسی طرح کے کسی معاملے سے میں غلط کام نہ ہو جائے، ورنہ اللہ کی عدالت میں کیا جواب۔ ایک تو ذکر کے بارے میں یہ بات ہونی، دوسرا یہ حدیث پاک جو سرور صاحب نے بیان فرمائی نا کہ میں اپنے بندے کے حسن ظن کے مطابق اس سے سلوک کروں، اس کا بھی غلط مفہوم لے لیا کہ میں اللہ کو ممکن آنکھ سمجھ لوں، اللہ میرے لیے ماں سے زیادہ مہربان ہے مجھے چھوڑ دے، بدماشیاں کرتا، کسی نے سمجھ لیا سخت ہے اس کے ساتھ، بالکل حدیث پاک کی تعریف ہے۔ فرمایا انا عند حسن ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو نیک گمان رکھتا ہے، برے گمان کی بات نہیں کہ برائیاں کرے اور سمجھ لے اللہ معاف کرنے والا، نیک گمان کہ اگر وہ ایک پائی دے رہا سمجھے اللہ تعالیٰ اس کی میں ہزاروں گنا مجھے بدلا دے گا۔ کہ اللہ کہتا ہے جتنا اس نے حسن ظن کیا نا، نیک گمان کہ اللہ اتنا انعام دے گا، میں باقی اتنا، یہ نیکیوں کی بات کہ نیکی کرتے ہوئے ایک رکعت کی نماز پڑھتا سمجھا اللہ تعالیٰ مجھے اس پر جنت کا یہ مقام دے گا، اللہ کہتا میں اس کی توقع سے زیادہ دوں۔ برائیوں کے بارے میں اس حدیث کا کوئی چیلنج نہیں کہ لوگ برائیاں کریں اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے ہماری مرضی کے مطابق ڈال دے گا، اللہ نہ ہوا وہ تو مرغے باد نما ہوا کہ جدھر کو ہوا چلی ادھر کو چل گیا۔ اور اللہ کے بارے میں یہ جو ہے نا کہ وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، 100 یا 70 کہنا بالکل غلط بات ہے، کروڑوں بھی ہوئے ساری جہان کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ محدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی، مگر وہاں بھی یہ بات غلط ہے، ماں جذبات کی محکوم ہے، اس کا جو بچے کو تکلیف ہوتی ماں کو تکلیف محسوس، اللہ تو بالکل ان چیزوں سے پاک، کوئی شاید اسے تکلیف نہیں دیتی، اس لیے آگ میں جائیں گے تو جاتے رہے۔ ماں والی بات بھی غلط کہتے ہیں کہ جو کرتے ہیں ماں کی طرح اللہ چھوڑ دے گا۔ یہ بھی سوچ لیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر میں تھے، ایک عورت کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا قافلہ تھی، مسلمان ہی دیہات میں بچہ لے کر آ گئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس بچے کو اپنے پاس بٹھاتی ہوں، چولہا جلاتی ہوں، ذرا آگ تیز ہوتی نا میں فوراً دور کر رہی، تو کیا اللہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربانی کتنی ماں بچے، بات ٹھیک تھی، اس ماں کے دلوں میں رحم اللہ نے پیدا کیا، اللہ تو بہت رحم کا۔ حضور نے کافی دیر تک سر جھکایا، روتے رہے۔ اب مسئلہ کلیئر کرنا تھا کہ ماں کی محبت بھی اپنی جگہ، عدل بھی اپنی جگہ، آپ نے فرمایا ماں ٹھیک ہے، ان اللہ لا یعذب من عبادہ الا المارد المتمرد، اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو عذاب نہیں کرنا چاہتا، اس کو کیا فائدہ، مگر سوائے ان کے جو ضد کریں اور سرکشی پر اڑے رہیں، ان کو اگر سزا نہ دی جائے تو اللہ کا عدل تباہ کرنا۔ مسئلہ حل کر لیا، گرائم اپنی جگہ، مگر وہ جب ضد کرتے ہیں میں چھلانگ لگانی برائیاں کرتے ہیں، الا المارد المتمرد علی اللہ، جو ضد کر کے چاہتے ہیں کہ ہم نہیں اللہ کی مانیں گے، پھر اللہ کیوں نہ ان سے دوسرے رنگ میں مکتے۔ عزیز انتقام رحیم بھی ہے، غالب پر بدلہ